اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پارس رضا پارس ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آپ کا ایک اسم گرامی عمران بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد پیغمبر اسلام کے چچا اور مکہ میں قبیلہ بنی ہاشم کے سردار تھے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ سقائیت الحاج کے عہدے پر فائز رہے اور اپنے والد حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نبوت کے اعلان کے بعد ان کی مکمل حمایت کی، اور جب تک زندہ رہے مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی قسم کی بھی سختی کر سکیں۔ آپ کے القاب میں سید العرب، شیخ بطحا اور مومن قریش بھی مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے واحد سگے بھائی تھے، چونکہ دیگر کی والدہ مختلف تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، وہی جنہوں نے اپنے بیٹے کو دعوت دی اور حکم دیا کہ نماز میں اپنے چچا زاد بھائی ان سے جا ملیں، وہی جنہوں نے اپنی زوجہ مکرمہ فاطمہ بنت اسد اور اپنی اولاد کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور اپنے بھائی حمزہ کو دین اسلام میں ثابت قدمی کی تلقین کی اور ان کے اسلام لانے پر سرور و شادمانی کا اظہار کیا، اور اپنے بیٹے حضرت امیر المومنین کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں منع نہیں کیا، بلکہ بیٹے جعفر سے کہا کہ جا کر بائیں جانب سے ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے تمام مصائب کو جان کی قیمت دے کر خریدا، اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ ان کی حمایت سے دستبردار نہ ہوئے، اور حتیٰ کہ موت کے لمحات میں قریش اور بنو ہاشم کو جو وصیتیں کی وہ ان کے ایمان کامل کا ثبوت ہیں۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت ہوا اور قریش کے عمائدین ان کے گروہ جمع ہوئے، آپ نے انہیں وصیت کی اور فرمایا، اے گروہ قریش، تم خلق اللہ میں خدا کی برگزیدہ قوم ہو۔ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نیکی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ قریش کے امین اور عالم عرب میں صادق ترین، سب سے زیادہ سچے اور راست باز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام صفات محمودہ کے حامل ہیں جن کی میں نے تمہیں تلقین کی۔ وہ ہمارے لیے ایسی چیز لائے ہیں جس کو قلب قبول کرتا ہے، جبکہ دوسروں کی علامت کے خوف سے زبان اس کا انکار کرتی ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں نے دیکھ رہا ہوں کہ حتیٰ دیہاتوں اور گرد و نواح کے لوگ اور لوگوں کے پسماندہ طبقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر نبوت اور رسالت کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں۔ اے گروہ قریش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ کے فرزند ہیں، لہٰذا آپ کے لیے یارو یار اور آپ کی جماعت کے لیے حامی و ناصر بنو۔ خدا کی قسم، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت قبول کرے گا سعادت و خوشبختی پائے گا۔ اور اگر میرے اجل میں تاخیر ہوتی اور میں زندہ رہتا تو آپ کو درپیش تمام مشکلات بدستور جان و دل سے قبول کرتا، اور بلاؤں اور مصائب کے سامنے بدستور آپ کا تحفظ کرتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بنو ہاشم سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جماعت بنی ہاشم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی تصدیق کرو تاکہ فلاح اور بہتری اور ہدایت پاؤ۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر ابو طالب علیہ السلام کا حق واجب ہے، اور متعدد اسناد سے ابن عباس و دیگر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت نہیں ہوئے حتیٰ کہ انہوں نے شہادتیں زبان پر جاری کر دیں۔
اور ایک اور مقام پر کہتے ہیں اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا، اور مزید کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنا ایمان آشکار کرتے تو قریش کے ہاں اپنی عزت اور سماجی حیثیت کھو بیٹھتے اور قبیلے کے سربراہ کی حیثیت سے اسلام کا دفاع و تحفظ کرنے کے قابل نہ رہتے۔ اب یہ سوال باقی ہے، جو مسلمان اور مومن نہ ہوں اور جو نماز گزار نہ ہوں وہ کیوں کر کسی کو اسلام و ایمان اور نماز کی دعوت دے سکتا ہے، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کیوں کر قریش اور بنو ہاشم کو دعوت ایمان دے گا۔ آپ کی وفات کے بعد کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دی۔ آپ کی وفات سن 619 میں ہوئی، اسی سال ختیجہ بنت خویلد کی وفات بھی ہوئی۔ ان دونوں واقعات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔ آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ابن ابی طالب تھا، باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب شامل تھے، اور 3 بیٹیاں ام طالب بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب اور جمانہ بنت ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جو لوگ ایمان ابو طالب علیہ السلام کی بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کو ایک بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے، یعنی تمام دنیا میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں انسان ان میں اشرف ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ہدایت دے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ٹٹول لے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔